ہمیں تو جنت سے ہمیں تو جنت سے کوئی سروکار نہیں. ہاں زبانی ہے، زبانی طور پر ہے جنت سے سروکار، اصل میں تو نہیں ہے. اصل میں ہمیں اس وقت آج کی راحتیں چاہیے، آج کا آرام چاہیے، آج کی یہ رنگینیاں چاہیے. ہمیں جنت سے کیا مطلب؟ اگر جنت سے مطلب ہوتا، جنت کی قدر ہوتی، کیا فرمایا؟ جنت یحفر بالمکاری خفت الجنت بالمکاری وخفت النار بالشہوات. جی، خفت الجنت بالمکاری وخفت النار بالشہوات. تو کما کا یعنی جنت، اگر یہ جنت ہے تو اس میں جانے کا جو راستہ ہے وہ کانٹوں سے بھرا، مشکلات سے بھرا، پریشانیوں سے بھرا. جو طبیعت کو پسند نہیں وہ راستہ ہے. اگر طبیعت پر صبر کرتا ہے اور یہ راستہ طے کرتا ہے تو جنت میں پہنچے گا. اور جو جہنم ہے، جہنم کا جو راستہ ہے اس میں کچھ محنت نہیں کرنی ہے، وہ نفس خود بخود چلتا ہے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو نفس کو خوش کرتی ہیں. جنت کے راستے میں وہ چیزیں ہیں جو نفس کو گراں ہیں، بھاری ہیں. خفت الجنت یعنی گھیر لیا گیا ہے جنت سے، بالمکار یعنی جو چیزیں طبیعت پسند نہیں کرتا، ناپسند چیزیں. ٹھیک ہے. اور جو جہنم ہے جو وہاں تک راستہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب موبائل کا غلط استعمال، اس میں تو محنت ہی نہیں کرنی. اب دیکھو کرو، اوریانیت دیکھو، فلمیں دیکھو، کیا پریشانیاں دیکھو، یہ دیکھو آرام سے دیکھو. طبیعت خوش ہے تو طبیعت خوش ہے تو یہ راستہ اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ طبیعت تو ہو گئی خوش، لیکن لے جاتا کہاں ہے؟ جہنم میں لے جاتا. ہاں اب اس کو طبیعت چاہتی ہے استعمال کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کرتا ہے، طبیعت کا نہیں مانتا ہے. طبیعت پر کہتا ہے بھائی اس دیر میں تو کتاب پڑھ، دین کی کتاب پڑھ، اس دیر میں تو نماز پڑھ، اس دیر میں تو ذکر کر، اس دیر میں کسی کی مدد کر. یہ تو طبیعت تھوڑی ہی مانتی. تو اگر ایسا کرے گا تو یہ جنت کے راستے پر، اور اگر طبیعت کا مان لیا تو جہنم کے راستے پر. خفت الجنت بالمکاری وخفت النار بالشہوات. جہنم میں جانے کے لیے کچھ نہیں، اپنے آپ کو خالی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اگر دوسری مثال کہ یہ دریا ہے، دریا یہاں سے یہاں بہہ رہا ہے، یہاں سے کدھر کی طرف، تو جہنم یہاں ہے اور جنت ادھر. دریا کا بہاؤ جہنم کی طرف. آپ کشتی کو چھوڑو، کچھ نہیں کرو، خود جائے گی، دریا کے بہاؤ سے خود جائے گی جہنم. اگر جنت میں جانا ہے تو محنت کرنا ہے. کشتی کو الٹے سمت میں بہت محنت کرے، اس کو کھچکوڑے لگیں گے، دھکے لگیں گے، پھر پانی کے بہاؤ سے پھر جہنم کی طرف چلے گی، لیکن بہت محنت کرے گی، بہت طاقت استعمال کرنا پڑے گا. اس کو کہاں لینا؟ جنت میں پہنچانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. جہنم میں جانے کے لیے خالی چھوڑو، جو نفس میں آیا، جو زبان پر آیا کہہ دیا. گالی آ گئی، بےہودہ کلام آ گیا، جو بھی آ گیا کہہ دیا. ہاں زبان کو روکنے کے لیے، ارے جھوٹ مت بول، غیبت مت کر، چوری مت کر، بہتان مت لگا، جو نہیں دیکھا وہ کسی پر تہمت مت لگا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، دیکھا نہیں، سنی سنائی باتیں، کسی نے کہا نہیں. ہاں اب ان پر عمل کرنا. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو ہے بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو جاتی ہے. ورنہ انسان ایک بزرگ
کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی ان کے پاس اصلاح کی غرض سے آتا تھا، کیا آتا تھا؟ اصلاح کی غرض سے، تو اب جو مہمان خانہ ہوتا تھا، جس کو پہلے زمانے میں خانقاہ بولا کرتے تھے، خانقاہ کیا ہوتی تھی؟ خانقاہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس جاتا تھا اور وہاں کسی گوشے میں بیٹھتا تھا اور ان سے دین سیکھتا تھا، اس سے شریعت سیکھتا تھا، اس کو خانقاہ بولتے ہیں۔ آج کل خانقاہ کا لفظ بھی عجیب و غریب اصطلاح میں سمجھنے لگے ہیں لوگ۔ خانقاہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہوتی تھی اور کوئی آستان یا بلڈنگ نہیں ہوتی تھی، صرف اس کو کہتے تھے کہ کوئی کسی کے پاس گیا، اب وہاں مہینہ بیٹھنا ہے، 15 دن بیٹھنا ہے، 2 مہینے بیٹھنا ہے، 6 مہینے بیٹھنا ہے، تو کسی کونے میں بیٹھ کر پھر ان بزرگوں کی صحبت میں دین سیکھتا تھا، اس کو خانقاہ بولتے تھے۔ اب یہ جو شخص گیا تو اس نے، وہ بزرگ کہتے تھے خادم کو، جو مہمان خانے کا خادم ہوتا تھا یا خانقاہ کا خادم ہوتا تھا، اس کو کہتا تھا جب اس کے پاس کھانا لے جاؤ، اور خوب سنو بچوں، کھانا جب لے جاؤ، اس کے جو یہ کھانا کھانے کے بعد برتن چھوڑے گا، ان برتنوں کو میرے پاس لاؤ، اس کو پتہ نہ ہو۔ اس نے کھانا کھایا، خادم آیا، برتن اٹھائے چلا گیا، اور یہ برتن لے کر وہ جاتا تھا، وہ پلیٹیں لے کر، کیا بھی ہوتا تھا، رکابی وغیرہ، بزرگ کے پاس۔ وہ بزرگ، اب ظاہر ہے ایک میں روٹی ہوتی ہے یا چاول اور ایک میں سالن ہوتا ہے، جی ہاں؟ اب یہ آج جو فرما رہے تھے کہ روٹی جو ہے دسترخوان پر دائیں طرف ہے، سالن بائیں طرف ہے۔ روٹی جو ہے کہاں سے؟ کیونکہ روٹی جو ہے وہ افضل ہے، اور یعنی جو بنیادی کھانا ہے، کھانے میں جو غرض ہے وہ ہے روٹی، اور سالن اس کو مزے کے لیے ہوتا ہے، تو روٹی کا درجہ سالن سے اوپر، اور جس چیز کا درجہ اوپر وہ دائیں طرف، اور جس چیز کا اس کے نیچے وہ بائیں طرف ہے۔ اب یہ بزرگ دونوں چیزوں کو دیکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اچھا، اب اس میں کیا دیکھتے تھے؟ اس کی طبیعت کو جانچتے تھے، یہ آئینہ تھا۔ انسان جو کرتا ہے، کوئی بھی فعل کرتا ہے، وہ اس کے اندر کی عکاسی کرتا ہے۔ کھیل کود میں بھی آپ دیکھیں گے جو سلیم و طبع، جن کی طبیعت سلیم ہوگی، وہ کھیل کود میں بھی ڈسپلن رہیں گے، کھیل کود میں بھی اعتدال میں رہیں گے، اور اگر وہاں نہیں رہتے، وہ درجے میں بھی نہیں رہے گا، مدرسے میں بھی نہیں رہے گا، گھر میں بھی نہیں رہے گا۔ اگر وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، سرکش ہے، اس کی طبیعت میں سرکشی ہے، اس کی طبیعت میں کیا ہے؟ طغیانی ہے، اعتدال نہیں ہے۔ اب وہ دیکھتے تھے، اچھا اس نے جتنا چاول اٹھایا، کیا اسی مناسبت سے سالن بھی اٹھایا؟ اب سالن ڈالا، ٹھیک ہے، اور چاول کم، سالن وہیں بچ گیا، یا الٹا کر دیا، تو معلوم یہ کرتے تھے کہ اس کی طبیعت میں کیا اعتدال ہے یا نہیں ہے، اس سے اندازہ کرتے تھے۔ اگر کھانا کھانے میں اعتدال نہیں ہے تو سلوک کیا طے کرے گا، شریعت کے رموز کیا سمجھے گا؟ یہ تو خاک سمجھے گا کہ مجھے کھانا کھانا نہیں آتا۔ اور سب بچے اپنے آپ کو قیاس کریں کہ ان کو کھانے کے آداب کتنے اچھے ہیں، وہ کھانے کے آداب، مدرسے میں رہنے کے آداب، راستہ چلنے کے آداب، شریعت نے راستہ چلنے کا طریقہ سکھایا۔ کون ہے جو راستہ چلتے سنت پر عمل کرتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا اگر یہ میں کہوں ہاتھ اٹھاؤ، مشکل سے کوئی ہاتھ اٹھا پائے۔ راستہ چلتے
پہلے شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ راستہ چلتے کیا تھا۔ یہ سوال میں یعنی بیچ بیچ میں پوچھوں گا، یہاں پوچھنا مناسب نہیں۔ کس کو معلوم ہے کہ راستے چلنے کے، اسی کتاب میں مسجد میں جانے کے 40 سنت بیان کیے، 40 سے زیادہ، یعنی 40 چیزوں کی نیت کر کے مسجد جانا ہے اور 40 چیزوں کا ثواب ملے گا۔ راستے میں مسلمان بھائی ملے گا، اس کو سلام کریں۔ راستے میں موزیک چیز یا کوئی کنکر کچھ ملے گا، اس کو راستے میں دے رکھیں۔ ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ مسجد میں مسلمان بھائیوں کی خیر خوبی پوچھیں گے، مسلمان بھائیوں سے سلام کریں گے، اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کریں گے۔ اس طرح سے اب عمل تو ایک ہی ہے، ویسے بھی مسجد جاتا ہے، ویسے بھی مسجد سے آتا جاتا ہے، لیکن اسی لیے کہتے ہیں عالم کی نیند عابد کی شب بیداری سے بہتر ہوتی ہے۔ کس کی؟ عارف کی، عارف کی، عابد سے۔ ایک عالم ہوتا ہے، ایک عارف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عارف اور ایک ہوتا ہے عابد۔ عارف کی نیند عابد کی شب بیداری سے بہتر ہوتی ہے۔ اس نیند میں بھی اس کی جو نیت ہے اس نے کی ہے، ان نیتوں سے اس کو نیند میں بھی ثواب چلتا رہتا ہے، میٹر چلتا رہتا ہے اس کا، نہیں جانتا ہے شریعت۔ اسی لیے مزاج شریعت۔ اب یہ عارف کہاں سے بنے؟ یہ عارف کہاں سے بنے؟ عارف خالی مدرسے سے نہیں بنتا، عارف خالی مدرسے سے ہی نہیں بنتا، مدرسوں سے عالم بنتے ہیں، عارف نہیں بنتے، یہ بھی یاد رکھو۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے 3 چیزیں، ایک کو بولتے ہیں تشویق، کیا بولتے ہیں؟ ایک کو بولتے ہیں تعلیم اور ایک کو بولتے ہیں تکمیل۔ ایک کو کیا بولتے ہیں؟ تشویق، اور ایک کو تعلیم اور ایک کو تکمیل۔ تشویق شوق سے، تشویق شوق پیدا کرنا۔ فرماتے تھے یہ تشویق جو ہے یہ تبلیغ سے آتی ہے، چلت فرت سے آتی ہے، ان مجلسوں سے آتی ہے، شوق پیدا ہو۔ اب شوق پیدا ہو گیا، ہم دین پر عمل کریں گے تو دوسرا درجہ کس چیز کا ہے؟ تعلیم کا، علم حاصل کرنے کا، اور وہ ذریعہ ہے مدرسہ۔ علم تو ہوگا حاصل مدرسے سے۔ تشویق یہ کام تبلیغ کا ہے، تشویق پیدا کرنا، وہ تو بس شوق پیدا کرتے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، جو کامیابی ہے وہ ایمان میں شوق پیدا کرنا۔ اب ایمان میں کامیابی کا یہ ہو گیا داعیہ پیدا، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب سوچنا ہے بھائی کیا کرنا ہے۔ وہ تو مدرسے سے آئے گا، وہ ادھر سے آئے، تعلیم تو مدرسے سے آئے، ٹھیک۔ اب تعلیم تشویق شوق پیدا ہو گیا، اور تعلیم علم۔ اب علم یا تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، واجب علم ہے، یا جو فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے۔ اب جس کا جو درجہ ہوگا تو بقدر ضرورت اتنا علم ہر ایک کو حاصل کرنا ہے۔ اب علم بھی آ گیا، ہاں تعلیم آ گئی، لیکن کامل نہیں بنا، پرفیکشن نہیں آیا۔ تکمیل کس سے ہے؟ کمال سے۔ جسے تکمیل یعنی اس میں کمال پیدا کرنا، جو تعلیم حاصل کی اس میں کمال پیدا کرنا، رسوخ پیدا کرنا، یہ
سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں جی، تو مدرسوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور وہاں وہ مدرسہ کیا ہوتا ہے، اسی کو مدرسہ عشق بولتے ہیں۔ مدرسہ عشق کے انداز نرالے، جس نے سبق یاد کیا اس کی چھٹی ہو۔ مدرسہ عشق کے انداز نرالے، جس نے سبق یاد کیا اس کی ہی چھٹی ہو۔ اور وہاں عجیب چیز ہوتا ہے، جو یہاں ٹھیک کرے گا، جو کامیاب ہوگا وہ کامیاب، وہاں کی ناکامی کو کامیابی کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے وہ مدرسے والے وہ ناکامی کو کامیابی کہتے ہیں۔ عجیب و غریب مدرسہ ہے۔